اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ایک بلند آواز سے درود پڑھ لیجئے محمد وعلی محمد. پریشانیوں اور مشکلات کے وقت جن آیات اور جن اذکار کو پڑھنا چاہیے ان میں سے چند کی طرف اشارہ کر رہا تھا. سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیت بہت ہی بہترین دعا ہے. آئے کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پریشانی اور مشکلات کے وقت کثرت سے ورد کرے تو بہت ساری پریشانیوں سے آسانی کے ساتھ نجات مل سکتی ہے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یہ دشمن کے مقابلے میں اگر کسی کا زیادہ دشمن ہو تو اس آیت کی تلاوت کثرت کے ساتھ پڑھنے سے حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا. یعنی دعا کے ساتھ نتیجہ بھی ذکر ہے. تو فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد میں اپنے تمام امور کو تمام کاموں کو خدا کے حوالہ کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا بہترین خیال رکھنے والا ہے. کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے سے نتیجہ خود خدا ذکر کرتا ہے فوقاہ اللہ السیئات ما مکروا. انہوں نے جو مکر کیا تھا، فریب کیا تھا، دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی، اللہ نے اس ذکر کے ذریعے ان کو بچا دیا. دوسرا ذکر جس کا ذکر آیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس ذکر کو پڑھنے سے فاستجبنا لہ ہم نے ان کو نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین. اسی طریقے سے ہر اہل ایمان کو ہم نجات دیتے ہیں. یہ دوسرا ذکر ہے. ما شاء اللہ لا ما شاء الناس. اس کے علاوہ توکلت علی الحی القیوم. یہ تمام اذکار ہے جن کا تھوڑا سا ذکر ہوا کہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں. ان کا ورد کرنے سے پریشانیاں آسان ہو جاتی ہے، مشکلات سے انسان کو نجات ملتی ہے. مختصراً یہ ہے کہ یہ 4 آیتیں ہیں جو صبح کی نماز کے تعقیبات میں شامل ہے. یعنی اگر آپ صبح کی تعقیبات نماز پڑھیں گے تو یہ 4 آیات ہے. ان ہر آیات کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک واقعہ ہے، اور اس واقعے کے نتیجے میں ان آیت کا ذکر آیا ہے. سورہ قل هو اللہ کے بارے میں کل ذکر ہوا کہ کثرت سے اس کی تلاوت کرنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہے. اب چونکہ ٹائم نہیں ہے اس وجہ سے مختصر آپ کے سامنے کر لوں. قرآن کریم میں سب سے زیادہ فضیلت والا سورہ کون سا ہے؟ سورہ مبارکہ الحمد ہے. سورہ مبارکہ حمد سب سے زیادہ فضیلت والا سورہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. دوسرے مرتبے پر سورہ قل هو اللہ ہے. اگر کوئی شخص 3 دفعہ اسے پڑھے تو اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور تیسرے نمبر پر سورہ منافقین کافرون ہے. قل یا ایھا الکافرون. سورہ مبارکہ قل یا ایھا الکافرون. اگر کوئی شخص 4 دفعہ اس کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے. سورہ حمد کے حوالے سے چند جملہ آپ کے سامنے عرض کر لوں. سورہ حمد اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی تلاوت کرنی چاہیے. اگرچہ ہمارے یہاں پہ یہ رسم نہیں ہے، لیکن باقی مقامات پر جب سورہ حمد کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مرحومین کے بلندی درجات کے لیے اور مریضوں کی صحت یابی کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ ان دونوں کو ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. اس سورہ کا نام ہی سورہ شفا ہے. یہ سورہ حمد جو ہے وہ ایک مطلب کو میں اکثر بیان کرتا ہوں
اور تکرار اس لیے بیان کرتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے ایک کے لیے کوئی نیا ہو یہ جملہ۔ سورہ حمد ایک ایسی درخواست کے مانند ہے، جیسے ہم درخواست لکھتے ہیں تو طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ مجھے آپ سے کام ہے تو میں آپ کے نام پہ درخواست لکھتا ہوں، میں اپنے ذہن کے مطابق آپ کے لیے کچھ القاب لکھ کے اپنی گزارشات کو پیش کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہی ہوتی ہے درخواست۔ لیکن فرض کر لے کہ اگر جس کے پاس ہمارا کام ہے، جس کے نام ہم درخواست لکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ خود ہم سے کہہ دے کہ تم درخواست لکھ کے لاؤ، تو ہم سمجھیں گے کہ میرا کام ہونے والا ہے، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ درخواست لکھ کے لے آؤ۔ اور اگر وہ وقت دکھا دے کہ درخواست لے کے صبح 10 بجے آ جاؤ، ٹائم بھی بتا دے، تو ہمیں اور یقین ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہمارا کام ہونے والا ہے۔ وہ بلا بھی رہا ہے اور ٹائم بھی دکھا رہا ہے۔ اب اس کے اندر اور بھی مقامات داخل کر سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ وہ ہے جس کے بارے میں کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ درخواست قبول ہوگا یا نہیں، کہ فرض کر لے جس کے نام پہ ہم درخواست لکھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے ہماری طرف سے اپنے نام پر ہماری طرف سے خود درخواست لکھنے بیٹھ جائیں۔ یعنی جس بادشاہ کو یا جس وزیر کو ہم درخواست لکھنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، آپ اور ہماری طرف سے درخواست لکھ رہا ہے، وہ بھی ہماری طرف سے خود کے نام لکھ رہا ہے، خود اپنے نام پہ درخواست لکھ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ صاحب اختیار جب ہماری طرف سے ہماری نیابت میں درخواست لکھے گا تو وہی القاب پسند کریں گے جو خود پسند کرتا ہو، اور وہی الفاظ پسند کر دیں گے جو خود، یعنی جس کے نام ہم نے درخواست لکھا ہے درخواست لکھنے والا خود ہی وہی ہو، کاتب ہی وہی ہے۔ پھر وہ درخواست ہمارے ہاتھ میں دے کے کہہ دے کہ یہی درخواست میرے پاس لے کے آؤ جس درخواست کو میں نے خود لکھی ہے، اور فلان ٹائم لے کے آ جاؤ، تو ہم تو آرام سے سو جائیں گے بھائی درخواست بھی خود نے لکھی ہے اور لکھ کے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اور ٹائم بھی بتایا ہے کہ فلان وقت یہ درخواست لے کے آؤ، تو ہم تو آرام سے سو جائیں گے۔ اگر درخواست قبول ہونے کی نہیں ہوتی ہے تو اپنے ہاتھ سے لکھا کیوں ہے، اور اس نے ہمیں بلایا کیوں ہے؟ سورہ حمد اسی قسم کی ایک درخواست کا نام ہے۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر ولا الضالین تک یہ ہماری طرف سے ایک درخواست ہے، لیکن یہ درخواست ہم نے نہیں لکھی ہے، جو صاحب اختیار ہے خدا خود نے لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درخواست ہماری طرف سے خود عرش کے اوپر یہ درخواست بنا کے، جس کو ہم سورہ حمد کہتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اگر تم بیمار ہو جائے تو یہ درخواست لے کے آؤ، میں تمہیں شفا دوں گا۔ اگر تم فقیر ہو تو یہ درخواست لے کے آؤ، میں تمہیں مالدار بنا دوں گا۔ اگر تم پریشان حال ہو تو یہ درخواست جو میں خود لکھ کے دے رہا ہوں وہی لے کے آؤ، میں تمہاری پریشانی کو دور کروں گا۔ پھر ٹائم بھی بتا دیا ہے کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ درخواست لے کے آؤ، جس کو ہم نماز صبح کہتے ہیں۔ ظہر کے ٹائم پر یہ درخواست لے کے آؤ، ظہرین کہتے ہیں۔ مغرب کے ٹائم پہ یہ درخواست لے کے آؤ۔ اگر تم خدا سے تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو صبح کی اذان سے پہلے نماز شب کے اندر یہ درخواست لے کے آؤ۔ یہ درخواست رد ہو ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ پروردگار خود یہ درخواست لے کے ہمارے حوالے کر چکے ہیں۔ اللہم صلی اللہ، یعنی خدا خود چاہتا ہے کہ بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، خدا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں تعلیم دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین خدا کی تعریف ہے، خدا چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ ادا کرے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ جتنے الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ بندے کا انتخاب کردہ نہیں ہے، خالق نے خود اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس کے اندر درخواست ہماری طرف سے ہے، الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں دیے ہیں۔ تو لہٰذا اس سورہ کی بہت فضیلت ہے۔ مشکلات اور پریشانی کے وقت اس سورہ کو پڑھنے سے انسان کو بہت ساری پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ میرے خیال میں ایک ہی حدیث کافی ہے تاکہ میں موضوع کو آگے لے جا سکوں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر 40 دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کریں اور ایک مردہ شخص کے اوپر جو مر چکا ہے اس کے اوپر دم کر کے زندہ ہو جائے تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ سورہ حمد کی فضیلت ہے۔ تو آج کا ایک عمل جسے آپ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں گے وہ ہے سورہ مبارک حمد۔ جتنا آپ سے ممکن ہو جائے تو اس سورہ کی تلاوت کرے۔ کسی کے پیٹ میں درد ہو جائے، کسی کے آنکھ میں درد ہو جائے، کسی کے بیمار کسی قسم کی بھی تکلیف ہو
یا تو پڑھ کے دم کرے یا پانی کے اندر دم کر کے پلا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے اللہ ان کو ضرور شفا عطا فرما دے گا۔ اس سورہ کا نام ہی سورہ شفا ہے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ پھر جہاں تک دعاؤں کا سلسلہ ہے، دعائے مقاتل سلیمانی کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا جو مفاتیح کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ بی بی کا جو درود ہے، اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و علیہ و بنیہا، یہ بھی ایک عمل ہے جو آپ انجام دے سکتے ہیں۔ مفاتیح کے اندر ائمہ طاہرین سے منسوب بہت ساری نماز ہیں، جیسے نماز جعفر طیار، نماز فاطمہ زہرا، نماز مولا کائنات، نمازیں بھی ہے، اسے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر دشمن بہت ہی زیادہ طاقتور ہے تو جوشن صغیر کی تلاوت کرنے سے، کہ معصوم امام علیہ السلام نے رات کو دشمن کے شر سے بچنے کے لیے دعائے جوشن صغیر کی تلاوت فرمائی، صبح تک وہ ظالم بادشاہ واصل جہنم ہو چکا تھا، اتنا اثر ہے جوشن صغیر کے اندر۔ اور کل جو اعمال کے بارے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، چونکہ آج آخری مجلس کی وجہ سے اس کا خلاصہ بتا رہا تھا کہ آپ ایسا کام کرے کہ دوسرا شخص آپ کے حق میں دعا مانگے۔ تو آج میں مال کے حوالے سے، مال کو خرچ کر کے اپنی پریشانی کو دور کرنے کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا کا جو مال ہے، دنیا کی جو دولت ہے، اس کی دو حیثیت ہے، دو حیثیت ہے، دو صورتحال ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جس وقت درہم و دینار پہلی دفعہ خلق ہوا تھا، پہلی دفعہ بنا تھا، دینار یعنی سونے سے بنتا ہے، درہم یعنی چاندی سے بنتا ہے، چمکتا ہوا درہم و دینار کو شیطان نے دیکھا تھا تو شیطان بہت زیادہ خوش ہوا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد کہا اب فرق نہیں پڑتا ہے کہ لوگ بت پرستی کرے یا نہ کرے، لوگ درہم و دینار کی پرستش کریں گے۔ یہ شیطان کہتا ہے لوگ درہم و دینار کی پرستش کریں گے، اس کے عاشق ہو جائیں گے، اور اسی درہم و دینار کی خاطر خدا کو بلا دیں گے، رسول سے جدا ہوں گے، ائمہ سے جدا ہو جائیں گے، بھائی اور بھائی کا خیال نہیں رکھیں گے، بھائی بہن پر ظلم کریں گے، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا درہم و دینار اگر جب مل جائے۔ لہٰذا درہم و دینار دنیا کے مال و دولت کی ایک حیثیت یہ ہے کہ جس سے انسان خدا کو بلا دیتا ہے اور قبر کو فراموش کرتا ہے، رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی ایک کیفیت اور ایک حیثیت۔ اور اسی مال کے دوسری حیثیت بھی ہے اور دوسرا مقام بھی ہے، وہ دعا کے اندر آیا ہے کہ پروردگار تو مجھے مال دے دے، تو مجھے مال عطا فرمائے، تو مجھے دولت عطا فرمائے تاکہ میں اس مال کے ذریعے تیری رضا کو خرید سکوں، جنت کو خرید سکوں، قبر کو آباد کر سکوں۔ تو یہ دونوں حیثیتیں موجود ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو مذموم ہے، قابل مذمت ہے، وہ والا مال ہے جو خدا کو بلانے کا سبب بنے، رشتہ داروں کے درمیان دشمنی کا سبب بنے، وہ دنیا، وہ مال، وہ درہم و دینار قابل مذمت ہے۔ اور مال کا جو دوسرا مقام ہے، اس کی جو دوسری حیثیت ہے کہ جس کے ذریعے خدا کی رضا خرید لیں، جنت خرید سکے، قبر کو آباد کر سکے، یہ وہ والی حیثیت ہے کہ جو مذموم نہیں ہے، مطلوب ہے۔ بلکہ ایک نقطہ اور بھی آپ کے سامنے بیان کروں، دینار جو سونے سے بنتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر دینار۔ کہا جاتا ہے کہ جو سونے سے بنتا ہے اس کو دینار کیوں کہا جاتا ہے؟ تو میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ دینار در حقیقت دو لفظ سے مرکب ہے، ایک دین ہے، ایک نار ہے۔ یعنی اگر مال کو صحیح استعمال کیا، صحیح طریقے سے قصب کیا اور صحیح طریقے سے خرچ کیا تو یہ مال دین ہے، دین کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر غلط جگہ سے خرچ کیا، لایا اور غلط جگہ پہ خرچ کر دیا تو یہ نار ہے، یعنی آگ ہے، آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی درہم دینار، دین بھی ہے، نار بھی ہے۔ کسی کے پاس اگر یہ مال آ جائے، دولت آ جائے تو اس کے لیے یہ دین ہے، اور یہی مال جب دوسرے کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ دین نہیں ہے، نار ہے۔ لہٰذا اس دینار کو دینار کہا جاتا ہے، ایک لحاظ سے دین ہے، ایک لحاظ سے نار ہے، آگ ہے۔ یہ دونوں حیثیتیں۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔
اب میں آتا ہوں اس مال کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کہاں کہاں آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ خرچ سے مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی آپ مسجد بنوائیے، نہیں، اپنے بچوں پر بھی اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کرے تو یہ بھی دین ہے، نار نہیں ہے، یہ بھی اللہ اس کو اجر ثواب دے دے گا۔ اپنے بچوں کے لیے کسب کرنا، الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا خدا کا دوست ہے، پسینہ خون شہداء سے بہتر ہے، ثواب اجر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا ہے، چاہے وہ مال اپنے بچوں پر خرچ کرے اللہ کی رضا کے خاطر، اپنی شریک حیات پر خرچ کر لے اللہ کی رضا کے مطابق، رشتہ داروں پر خرچ کر لے اللہ کی رضا کے مطابق، جب یہ مال اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے اس کے اوپر جب خرچ کرتا ہے تو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ دین ہے، یہ دین کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کا اجر و ثواب خدا کی طرف سے مقرر ہے۔ اب اس مال کے ذریعے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ دیکھیے اس کے کتنے فوائد ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے خمس و زکوٰۃ اور واجبات ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ سرخرو اور کامیاب ہو کہ قیامت کے دن آپ فخر کرتے ہیں، دیکھو میں نے اپنی دنیا کو بھی آباد کر کے اسی مال کے ذریعے میں نے قیامت کو آباد کر دیا۔ قیامت کے دن آپ فخر کریں گے کہ فلان شخص اپنی دنیا کو آباد نہیں کر سکا، میں دنیا کو بھی آباد کر کے آخرت کے لیے بھی اتنا لے کے آیا ہوں۔ ایک فخر والی بات ہے جو خمس و زکوٰۃ کے طور پر آپ دیتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث آپ کو سنا دوں، اللہ نے 3 چیزوں کے ساتھ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، جب تک ان کو 7 انجام نہیں دے گا، پہلا والا عمل قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، قرآن میں ہر جگہ کہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ امام رضا صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ارشاد فرماتے ہیں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، لہٰذا کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور اگر زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، لہٰذا اگر نماز پڑھے خمس و زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ دوسرا، ارشاد فرمایا کہ خدا نے جب ذکر کیا ہے شکر کے مرحلے کے، انشکر لی ولی والدیک، انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خدا کا شکریہ ادا کرے اور والدین کا شکریہ ادا نہ کرے تو خدا کا شکریہ قابل قبول نہیں ہے۔ خدا فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں ساتھ ذکر کیا تھا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا تھا، نماز پڑھے زکوٰۃ نہ دے دے نماز قبول نہیں ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اگر بندے کا شکریہ ادا نہ کرے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا کر آپ سامنے، زکوٰۃ اور خمس وغیرہ یہ مالی واجبات ہے، یہ قیامت کے دن آپ فخر کریں گے۔ تو ایک فائدہ تو یہ زکوٰۃ و خمس وغیرہ ہے جو قیامت میں باعث فخر ہے۔ دوسرا کیا ہے، دوسرا فائدہ مال کا؟ دوسرا فائدہ ہے کہ آپ جب حج پہ جاتے ہیں یا فلان کرے کہ میں نے قسم کھائی ہے، قسم توڑ دیا ہے، گناہ سرزد ہو، کیا کرے؟ کفارہ دے دے۔ میں نے فلان غلطی کی ہے حالت احرام کے اندر، کیا کروں؟ کفارہ دے دو۔ یا میں نے فلان گناہ کیا، کیا کروں؟ تو کفارات ادا کیے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر جب آپ کے پاس مال ہوگا اور گناہ سرزد ہو جائے تو آپ کفارہ دیں گے تو آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا، تو کتنا اچھا ہے۔ ایک فائدہ خمس و زکوٰۃ ادا کرنا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان واجبات کو ادا کرنے کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے تو کفارہ دے کے خدا کے سامنے اپنے ذمے کو بری کر سکتا ہے۔ حتیٰ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو دیا دے کے اپنی جان کو بھی آزاد کر سکتا ہے۔ یہ مال کا ایک فائدہ ہے، یہ فائدہ اپنی جگہ پر۔ اور آگے بڑھیے، اور ایک فائدہ کیا ہے، اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو شریعت نے کیا کہا، ٹھیک ہے ہر روز کے 1 مد آٹا دے دو، یعنی مال خرچ کر لو۔ تو اگر تم ایک روزے کا 1 مد پونے 1 کلو اگر اللہ کی راہ میں غریب اور مسکین کو دو گے تو روزہ رکھنے والے کے برابر آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔
وہ صرف ماہ رمضان سے مربوط نہیں ہے، اسی وقت بھی اگر آپ جمعرات جمعہ کے روزے کی نیت سے اگر 2 کلو دے دیا آپ نے، یا اسی طریقے سے 15 شعبان کو کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو آپ 1 کلو آٹا دے دیا آپ نے۔ ماہ رجب اور ماہ شعبان پورا روزہ رکھنا مستحب ہے، آپ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کی جگہ پہ اگر 1 کلو آٹا دیں گے تو یعنی 30 کلو آٹا دیں گے تو رجب اور شعبان کے پورے روزہ رکھنے کا ثواب بھی آپ لے سکتے ہیں مال کو خرچ کر کے۔ اپنے مال کو خرچ کر کے ان ثواب کو آپ اپنے نامہ اعمال کے اندر جمع کر سکتے ہیں۔ تو مال کو اگر صحیح طریقے سے خرچ کرنا آ جائے تو بڑا آسان۔ 1 کلو آٹے کی کیا اہمیت ہے، اور غدیر جیسے دن بیچ میں آ جاتے ہیں، 15 شعبان جیسے دن میں آتے ہیں جس میں ایک روزہ 60 سال کے روزے کے برابر، ایک روزہ 80 سال کے روزے کے برابر، روزہ ایک دن اتنا بڑا ثواب ہے۔ کسی وجہ سے آپ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں یا ہم اگر روزہ نہ رکھ سکے تو 1 کلو آٹا دینے سے روزہ رکھنے کا ثواب ہمیں بھی مل جاتا ہے۔ یہ آٹا دینا صرف ان کے لیے نہیں ہے جو بالکل ضعیف اور کمزور ہے، ہم بھی کسی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، دفتری مصروفیت کی وجہ سے یا بھولنے کی وجہ سے کہ روزہ رکھنا بھول گیا، بدھ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، جمعرات کو روزہ رکھنا مستحب ہے، جمعہ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اول ماہ میں روزہ مستحب ہے، درمیان میں ایام بیچ میں مستحب ہے، روزے تو مستحب ہے۔ مستحب روزے کے عوض اگر آپ مال خرچ کر لے، آٹا دے دے، اگر کسی کو اور کسی گھر کے اندر اگر آٹا پہنچا دے تو 1 کلو، ویسے تو 1.25 کلو ہے، میں سمجھانے کے لیے کلو بول رہا ہوں، 1.25 کلو آٹا دینے سے بڑے بڑے دن کے روزے کا ثواب بھی آپ مال کے ذریعے خدا سے خرید سکتا ہے۔ چلے اور آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے تو صدقہ کا مفہوم تو عام ہے، لیکن میں صدقے کو مال ہی کے ترجمہ میں کر کے آگے حدیثیں چند سناتا ہوں۔ ویسے لفظ صدقہ عام ہے، حدیث کے اندر آیا ہے صدقہ وہ ہے جو صدقہ اگر صحیح طریقے سے صدقہ دے دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اگر اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ دیا ہے تو وہ صدقہ قیامت کے دن ہمیں سایہ فراہم کرے گا۔ اور سایہ وہاں پہ اس لیے ضروری ہے، ابھی تو سورج بہت دور ہے، میدان محشر میں سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر ہوگا، تو حدیث کے اندر آیا ہے کہ اگر کسی کو قیامت کے دن سایہ چاہیے تو اسے چاہیے وہ صدقہ دے دے تاکہ وہ صدقہ ان کے لیے سایہ بنے۔ صدقہ دینے سے جہنم کی آگ کو خاموش کیا جا سکتا ہے، صدقے کے ذریعے جہنم کی آگ کو خاموش کیا جا سکتا ہے۔ کتنا آسان ہے، اور صدقہ دے کر اللہ کے ناراضگی کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو دیکھا، یہ مال، یہ دولت جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیا ہے وہ غلط جگہ پر خرچ کرنے کے بجائے آٹے کی شکل میں، کسی شکل میں کسی غریب کا کام آ جائے تو جہنم کی آگ کو یہ ٹھنڈا کر سکتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، قیامت کے دن ہمارے لیے سایہ بن سکتا ہے۔ جنت کے اندر ایک بہترین، یہ صدقہ ایک بہترین درخت کے طور پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے سکتا ہے۔ اور ایک فائدہ بھی آپ کو سامنے جلدی سے بیان کروں، وہ یہ ہے، اگر میں نے آپ کا خدا نہ کرے حق کھایا ہے اور قیامت کے دن ظاہر ہے کہ حق کھایا ہے کہ میں نے آپ کا پیسہ کھایا ہے، تو قیامت کے دن ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے پیسہ تو نہیں لیں گے، بلکہ کیا لیں گے؟ حدیث کے اندر آیا ہے کہ 1 درہم کے عوض 400 قبول شدہ نمازیں اس کو دینی پڑے گی۔ اور ایک حدیث جو میں نے آج ہی پڑھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، معصوم فرماتے ہیں 1 درہم اگر کسی نے ناحق کھایا ہے تو صاحب حق کو 700 قبول شدہ نمازیں، جو نمازیں قبول نہیں وہ تو وہاں پہنچی نہیں ہے، جو نمازیں قبول ہوئی ہے 700 نمازیں اس کو دینا پڑے گا جس کا میں نے پیسہ کھایا ہے، جس کا میں نے حق کھایا ہے۔ تو کتنا نقصان ہے۔ اچھا، اس نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ رد مظالم دیتے رہیں گے، کچھ مال رد مظالم کی نیت سے آپ صدقہ کرتے رہیں گے، رد مظالم نکالیں گے، تو رد مظالم کے بہت سارے فائدے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن فلان کا میں نے پیسہ کھا لیا تھا اور میں بھول گیا تھا، اب وہ میری نمازیں لینا چاہتا ہے، اگر میں نے ایکسٹرا خدا کی راہ میں پہلے سے خرچہ کیا ہے تو اس نے 1 درہم اس کا میں نے کھایا ہے، وہ میری نمازیں نہیں لے گا۔ اگر میرے پاس صدقے کے پیسے اور صدقے کے جو خیرات میرے پاس موجود ہے تو میں ان کا 1 درہم کھایا تھا، ادھر میں نے 1 درہم خدا کی راہ میں دیا، تو یہ ثواب ان کو دے کر اپنی 700 نمازیں بچا سکتے ہیں انسان۔
تو اس طریقے سے آپ نے اندازہ لگایا کہ صدقہ دینے سے، صدقہ کے ذریعے بھی اپنی حاجتوں کو آپ روائی کر سکتے ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے، بالکل حدیث کا بالکل جملہ آپ کے سامنے ہوگا، داؤ مرضاکم بالصدقہ، فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرنا چاہے تو دوائی تو آپ لیتے ہی ہے، صدقہ کے ذریعے بھی علاج کیا کرو۔ صدقہ ایک مستقل علاج ہے، تم صدقہ دو گے بیماری کا علاج ہوگا۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آیا ہے کہ صدقہ دے دو اور اپنی عمر میں اضافہ کرو، کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنی عمر میں اضافہ ہو تو تم صدقہ دے دو، صدقہ دینے سے تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، صحت ملے گی آپ کو۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آیا ہے وَاسْتَنزِلُ الرِّزْقَ بِالصَّدَقَہ، آسمان سے رزق کو کھینچ کے لانا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو آسمان سے رزق تمہارے لیے نازل ہو جائے گا۔ طولانی حیات کے لیے، صحت کے لیے، ہر کام کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور صدقہ نکالنے سے مصیبتوں سے، بلاؤں سے بچنے کا بہترین راستہ اور آسان ترین راستہ ہے۔ البتہ صدقے کا مفہوم تو عام ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ دینا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا بھی صدقہ ہے، کسی مومن کے دل کو خوش کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کسی کو مشورہ دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ سب کا سب صدقہ کے جو ہے مفاہیم اور مصادیق ہے۔ لیکن ابھی ہم پریشانی اور مشکلات سے بچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک بہترین عمل اور آسان ترین عمل یہ ہے کہ اگر بیمار ہے تو صدقہ نکالے، اگر پریشانی ہے تو پریشانی سے نجات کے لیے صدقہ نکالے۔ اور نذر اور منت تو اپنی جگہ پر ہے، دونوں میں فرق ہے۔ صدقہ وہ ہے جو آپ پہلے دیتے ہیں، نذر و نیاز یا منت وہ ہے کہ آپ نذر کرتے ہیں کہ اگر میرا فلان کام ہو گیا تو میں اتنا راہ الہی کے اندر خرچ کر لوں گا، اگر فلان میرا کام ہو گیا تو میں 3 دن روزہ رکھوں گا یا 1 دن روزہ رکھوں گا، اگر فلان کام اگر میرا ہو گیا تو جب ہو جائے گا تو واجب ہو جائے گا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا یا نماز شب ادا کروں گا۔ تو یہ سب کے سب نذر اور منت ہے، اور اس کا تعلق بھی کچھ مال سے بھی ہے کہ اگر یہ نیت کرے کہ اگر فلان پریشانی اگر مجھ سے دور ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا۔ اب ایک واقعہ بھی سنانے کا دل چاہتا ہے۔ ایک نبی کے پاس ایک شخص آئے، کہا اے اللہ کے نبی ہماری اولاد نہیں ہے، آپ اللہ سے اولاد کی دعا کریں۔ اس زمانے کے نبی نے اللہ سے دعا کی، پروردگار اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو اسے اولاد سے نوازے۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا ان کو ایک بیٹا ملے گا، لیکن جس دن شادی ہوگی پہلی رات اس کا انتقال ہوگا، وہ مرے گا، دنیا سے چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب اللہ کی مرضی ہے لیکن کم سے کم اولاد تو ہو۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، بڑا ہوتا گیا، جوانی کی منزل میں آ گیا، بار بار شادی کے لیے کہتا تھا تو ماں باپ ٹالتے تھے، لیکن بہانہ کب تک چلتا ہے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کر چلے شادی کر لیتے، ان کی شادی ہو گئی۔ اور اس زمانے کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ پہلی رات اس کا انتقال ہوگا، لیکن وہ انتقال نہیں ہوا ان کا۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چند دن گزر گئے، پھر وہ آ گیا اس نبی کے پاس کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بیٹا ہوگا، اور بیٹا جب اس کی شادی ہو جائے گی تو پہلی رات اس کی موت واقع ہو جائے گی، میرا بیٹا 1 ہفتے سے الحمدللہ زندہ ہے۔ اس نبی نے فرمایا تم اپنے بیٹے سے پوچھو کہ کوئی معاملہ کیا ہوگا خدا کے ساتھ، کوئی سودا کیا ہوگا خدا کے ساتھ، کوئی معاملہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے عمر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ واپس آنے کے بعد اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا اس رات کو کوئی عمل کیا تھا، کوئی نماز پڑھی ہو، کوئی دعا کی تلاوت کی ہو، یا کوئی قرآن کی تلاوت کی، کوئی اچھا عمل کیا ہو، کوئی نماز۔ پتہ چلا کچھ بھی نہیں کیا۔ سوچ کے کہنے لگے، وہ جوان بیٹا کہتا ہے کہ ہاں ایک عمل ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھا چکے تھے اور تھوڑا کھانا بچ گیا تھا، تو دروازے پر کوئی فقیر آیا، کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دے۔ ہم نے یہ بچا ہوا کھانا اسے دیا تھا، اور وہ خوش ہو کے ہمیں دعا دی تھی کہ پروردگار ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ قصہ جا کے بیان کیا تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اس فقیر کی دعا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیٹے کی عمر میں 100 سال کا اضافہ فرما دیا ہے۔ بچا ہوا کھانا، اور وہ بھی اس فقیر اور مسکین کو
کہ جو بھوکا تھا اس کو دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال اس کی زندگی میں 100 سال کا اضافہ فرما دیا۔ تو آپ نے اندازہ لگا، ایک مثال ہے، ایک واقعہ ہے، تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے سے، صلہ رحمی کا خیال رکھنے سے، یہ حدیث کس کو یاد نہیں ہے کہ اگر کوئی صلہ رحمی کا خیال نہ رکھے، اس کی عمر 30 سال ہے تو صلہ رحمی نہ کرے، قطع صلہ رحمی کرے تو 30 سال کی عمر کم ہو کے 3 سال رہ جاتی۔ لیکن اگر کسی شخص کی عمر فقط 3 سال رہ گئی ہو اور اگر وہ اچھا کام کرے، صلہ رحمی کرے، تو اللہ 3 سال کو 30 سال میں تبدیل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہمارے مولا و آقا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ، اللہم صلی، اور آپ نے ارشاد فرمایا شہر کی طرف، کبھی قبرستان کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس قبرستان کے اندر سونے والے مرے ہوئے افراد میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے حوالے سے ابھی زندہ ہونا چاہیے تھا ان کو۔ اللہ کی طرف سے جو وقت انہیں دیا گیا تھا، یہ قبرستان کے اندر سونے والوں میں سے اکثریت ابھی زندہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اپنے برے اعمال کی وجہ سے ان کی موت جلدی آئی ہے۔ پھر شہر کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اس شہر کے اندر چلنے پھرنے والوں میں سے کتنے افراد کی زندگی کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن ابھی زندہ اس لیے ہے کہ ان کا کوئی اچھا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی زندہ و سلامت ہے۔ اور ہم بھی یہی دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہم سے کئی گنا عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہم بھی اس عمر میں ایسے ہوں گے، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ اپنی عمر کے لحاظ سے زندہ نہیں ہے، اپنے کسی نیکی کی وجہ سے وہ زندہ ہوتے ہیں، اپنے نیک عمل کی وجہ سے، کسی کی دعا کی وجہ سے وہ زندگی کو جو طولانی کر کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہ نیکی ہم انجام نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آج کے درس کے اندر ایک چھوٹا سا خلاصہ یہی ہوا کہ آپ مال کو کسب کرے، مال کو جمع کرے اس نیت سے کہ میں اس سے دنیا نہیں قیامت کو آباد کروں گا، گھر بناؤں گا تاکہ بچوں کو آرام ملے تو خدا مجھ سے راضی ہو جائے گا، گھر بنا دوں گا تاکہ اس کے اندر حسین کی مجلس ہو جائیں اور حسین کی ماں راضی ہو جائیں مجھ سے، میں کسب کروں گا، تجارت کروں گا اس نیت سے، اس ارادے سے کہ جب اللہ مجھے مال دے گا اور مال عطا کرے گا تو میں حسین کی مجلس منعقد کروں گا تاکہ حسین سے اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ میں اس لیے مال جمع کرتا ہوں، اس لیے تجارت کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، تاکہ اگر میرے پاس مال آ جائے تو اربعین کی زیارت کے لیے حسین کی بارگاہ میں جاؤں گا، قریب سے آقا کو میں سلام کروں گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ وہاں پہ محفوظ ہے۔ آپ نے اس درہم و دینار کا سنا ہوگا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے اور بہت سارے الفاظ ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے چند الفاظ یہ بھی ہے کہ جو درہم آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جب وہ ہم خرچ کرتے ہیں تو وہ درہم ہم سے کہتا ہے کہ ہم بہت چھوٹا تھا، تمہارا شکریہ، تو نے اللہ کے نام پر دے کر مجھے بڑا کر دیا، چھوٹے کو بڑا کر دیا، بڑے پروردگار کے نام پہ دینے سے میں بڑا ہو گیا، میں بہت چھوٹا تھا، اے انسان تیرا بہت شکریہ کہ میں قلیل تھا، تو نے مجھے کثیر کر دیا، میں فانی تھا، ختم ہونے والا تھا، تو نے اللہ کے نام پہ دے کر مجھے ہمیشہ کے لیے بقا دے دی تو نے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا عزیزان محترم، جب اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو دولت عطا کی ہے، اسے اللہ کی راہ کے اندر اللہ کے قرب کے لیے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے کسی راستے میں خرچ کریں گے تو دنیاوی لحاظ سے فائدہ ہوگا۔ اور ایک فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ زیارت کے لیے جائیں گے تو جیسے ہی جس بارگاہ کے اندر آپ زیارت کے لیے پہنچیں گے تو ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ مشکلات سے باہر آنا، مشکلات سے باہر آنا، یہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم پریشان ہو جائے، مشکلات آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو پھر آپ کسی معصوم کی زیارت کے لیے جائیں گے، اور اس مطلب کو بیان کرنے سے پہلے اس واقعے کو دوبارہ دہراؤں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شیخ تھا کہ بعد میں انہوں نے وصیت کی کہ امام رضا علیہ السلام کے دروازے پہ دفنا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وہاں دفنا دے جہاں زوار کا پاؤں لگے، وہاں انہوں نے وصیت کی۔ اچھا، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کی زری کے اندر جانور داخل ہو رہے، حیوانات داخل ہو رہے، یہ بار بار میں خواب میں دیکھتا تھا۔ تعبیر پوچھنے کے لیے وہاں گیا، ادھر گیا، ادھر گیا، پھر کسی دیہات کے اندر بھیجا، مجھے وہاں تعبیر خواب بتانے والا ہے، وہاں جا کے پوچھو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے کہ میں جو بار بار خواب دیکھتا ہوں
کہ امام علیہ السلام کے ذریعے میں داخل ہوتے ہیں جانور، حیوانات داخل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر مجھے نہیں پتہ. تو میں نے کہا پھر میں کہاں جاؤں؟ تو کہا خود امام رضا سے پوچھو، امام رضا سے متوسل ہو جاؤ، خود امام سے التجا کرو کہ مولا مجھے یہ سمجھا دے. واپس آ گئے، ہر طرف سے نا امید ہو گئی، واپس آئے امام کی بارگاہ میں. کہ کہے مولا کیا کوئی میرا گناہ ہے، میری کوئی خطا ہے، میرے اندر کوئی کمزوری ہے کہ میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے میں جانور داخل ہو رہے ہیں؟ یہ کیا چیز ہے، آپ مجھے سمجھا دیجئے. امام رضا علیہ السلام خواب میں آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کیا تم نے یہ سنا ہے کہ جو ہماری زیارت کے لیے آتے ہیں ان کے گناہ معاف ہوتا ہے؟ کہا مولا وہ تو پتہ ہے، جو آپ کی زیارت کے لیے آتے ہیں یا امام حسین کی جو زیارت کے لیے جاتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. گناہ جانا تو دور کی بات، جانے کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ جو ہے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہو جاتا ہے. مولا یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو آپ لوگوں کی زیارت کے لیے آتے ہیں اس آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتا ہے. تو امام نے فرمایا تم جو خواب میں دیکھ رہے ہو یہ وہی چیز ہے کہ لوگ گناہ کر کے جانور بن چکے ہوتے ہیں، جب ہماری بارگاہ میں آتے ہیں تو گناہ معاف ہو کے دوبارہ انسان بن جاتا ہے. وہ دوبارہ انسان بن کے یہاں سے چلا جاتا ہے. گناہ معاف ہو جانا یعنی دوبارہ انسان ہو جانا. تو پھر وہ جو ہمارا موضوع ہے وہ تو بڑا آسان ہو گیا کہ مشکلات اور پریشانی سے باہر آنے کا راستہ کیا ہے. تو ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ آپ کسی معصوم کی ذریعے کے اندر جائیں گے تو ابھی توسل دعا مانگنا اپنی جگہ پر، اس معصوم بارگاہ کے اندر پہنچتے ہی ہمارا گناہ معاف ہوگا. تو جب ہمارا گناہ معاف ہوگا تو وہ مشکلات اور پریشانی ہمارے گناہوں کی وجہ سے تھی، جب گناہ معاف ہوگا تو پریشانی خود بخود بھاگ جائے گی. دعا کا اثر اپنی جگہ پر، توسل اپنی جگہ کے اوپر، واسطہ بنانا اپنی جگہ پر. گناہ معاف ہوتے ہی، اب یہ لوگ مشی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ قدم قدم پر اجر ملے، قدم قدم پر گناہ معاف ہو جائیں. کہ جب چلتے چلتے کربلا پہنچتے پہنچتے اتنا چلا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو دعا تو وہاں پہنچ کے آپ مانگنے والے ہیں، ابھی دعا مانگنے سے پہلے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو جو پریشانیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. دعا اس کے بعد مرحلہ ہے. اگر پھر بھی کوئی پریشانی رہ جائے تو پھر دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو واسطہ بنانے کے ذریعے وہ پریشانیاں ہم سے جدا ہو جاتی ہے، وہ پریشانیاں ہم سے الگ ہو جاتی ہے. بس اس کے بعد آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں. زیارت پہ جا کے آپ بہت کچھ مانگتے ہوں گے، بہت کچھ طلب کرتے ہوں گے، لیکن اللہ بار بار نصیب فرمائے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر یہ دعا نہ بھی مانگے تو وہ کریم ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہونی چاہیے. اور جس کی آپ کو زیارت نصیب ہو جائے، چاہے مشہد میں ہو، چاہے کاظمین میں ہو، چاہے کربلا میں ہو، چاہے نجف میں ہو، چاہے مدینے میں ہو، اے اللہ کے نبی آج جب میں زندہ تھا تو دور سے زیارت کے لیے آیا ہوں. اے اللہ کے نبی جب میں مروں گا تو میرا خیال رکھنا. نجف میں جا کے کہے مولا جب میں زندہ ہوں تو میں دور سے آیا ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری غربت کا خیال رکھنا. آقا حسین سے بھی یہی کہے ذریعے کو پکڑ کے مولا کہ آپ بے وطن ہے، وطن سے آپ دور ہے. جو ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب میں بھی بے وطن ہو جاؤں گا، مجھے بھی قبرستان کے اندر تنہا چھوڑ دیا جائے گا کہ آقا آپ یکا و تنہا تھے، جب میں یکا و تنہا ہو جاؤں گا تو میرا خیال رکھنا. دعا نہ بھی مانگے وہ کریم ہے، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے. بس میں آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. اور آیت اللہ کوچانی کہتا ہے کہ جب میں مرا ہوں، کہ قصہ اکثر سناتا رہتا ہوں اس صاحب کی مجلس کے اندر، میں مرا پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر زمین کے اندر دفنانے کے بعد لوگ اس طریقے سے اپنے گھروں کو چلے گئے جیسا کہ آج کچھ ہوا ہی نہیں ہے. سب ہنستے مسکراتے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. دوست بھی چلے گئے، بیٹا بھی چلا گیا، سب چلے گئے. میں رہ گیا تنہا زیر قبر تنہا. حیران و پریشان تھا کہ اب میرا کیا ہوگا. اتنے میں قبر کے اندر خوشبو کا احساس ہوا کہ خوشبو آنے لگی. اس کے بعد روشنی کا احساس ہوا کہ میرے قبر کے اندر روشنی آنے والی. پھر احساس ہوا کہ میرے قبر چھوٹی تھی بڑی ہونے لگی اور قبر روشن ہو گئی. پتہ چلا کہ دو جوان لباس جنگ کے اندر میری قبر کے اندر تشریف لائے. پتہ چلا ان کی تشریف آوری کی وجہ سے قبر روشن ہو گئی اور قبر بڑی ہو گئی. میں نے اپنے ہادی سے پوچھا یہ محسن کون ہے، یہ میرا خیال رکھنے والا کون ہے، جو اس وقت جو میرا بیٹا مجھے چھوڑ کے گیا ہے، میرے دوست، میرے بھائی، میرے سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں.
یہ کون ایسے نیک افراد ہیں جو اس وقت میری خبر کے لیے، میری قبر کے اندر میری خبرگیری کے لیے اور میری مدد کے لیے آئے ہیں؟ تو میرے ہادی کو میں نے پوچھا یہ کون ہے، کون اتنے محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں؟ تو میرے ہادی نے اشارہ کر کے کہا یہ جو بلند قد کے ہے اس کا نام عباس ہے اور دوسرے کا نام علی اکبر ہے، یہ تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں بہت ڈرا ہوا تھا، انہیں دیکھ کے تھوڑا اطمینان ہوا، سکون ہوا، اور میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور بڑھ کے حضرت عباس کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیا اور کہا مولا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی ذرہ و نوازی ہے، آپ کا احسان ہے، یہاں کوئی میری مدد کرنے والا نہیں تھا کہ آپ میری خبرگیری کے لیے پہنچے، آپ کے آنے سے میری قبر کی ظلمت ختم ہو گئی، آپ کے آنے سے میری قبر کشادہ ہو گئی، آپ کے تشریف لانے سے میری قبر نورانی ہو گئی، خوشبودار ہو گئی، مولا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ شخص کہتا ہے کہ حضرت عباس نے مجھے پاؤں سے بلند کیا اور اپنے سینے سے لگانے کے بعد کہا ہم احسان فراموش نہیں ہے کہ جب تم زندہ تھے تو دور سے ہماری زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، ہمیں اس کا یاد ہے، ہم اس کو یاد رکھے ہوئے کہ تم دور سے پیسہ جمع کر کے، محنت کر کے، زحمتیں برداشت کر کے تم دور دور سے ہماری زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، آج جب تم قبر کے اندر پہنچے ہیں تو ہم خود تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم احسان فراموش نہیں ہے، ہم احسان کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے تم گھبراؤ نہیں، تسلی سے رہو، کچھ دیر کے بعد میرا آقا حسین بھی تمہاری خبر کے لیے تشریف لانے والے ہیں، وہ بھی تمہاری قبر کے اندر تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو دیکھا غریب کو سلام کرنے کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، آقا کی زیارت پہ جانے کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، امام علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ روحانی وابستگی کا کتنا فائدہ ہوتا ہے، وہاں بھی فائدہ ہوتا ہے جہاں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ امام علیہ السلام آنے والے زوار کا استقبال کرتے ہیں۔ جب کوئی زوار، روایت کے اندر آئے ہیں، واقعات بھی بہت زیادہ ہے کہ جب کوئی زوار راستے کے اندر پریشان ہو جاتے ہیں تو حسین فرماتے ہیں عباس سے جاؤ فلان زوار پریشان ہے، اس کی مدد کرو، عباس کو بھیجتے ہیں۔ راستے کے اندر جب تھک جاتے ہیں عباس کو بھیجتے ہیں، جب بیمار ہو جاتے ہیں عباس کو بھیجتے ہیں، کبھی علی اکبر کو بھیجتے ہیں۔ یہ کریم بارگاہیں، یہ احسان فراموش نہیں۔ اب ہم چھوٹا سا بھی احسان کرے، چھوٹا سا بھی اچھا عمل کرے، وہ اس کے جواب میں ہمیں بہت بڑی جزا سے نوازتے ہیں، چونکہ یہ لوگ کریم ہے، اور کریم کا مطلب ہی یہی ہے کہ چھوٹے عمل پر بڑی جزا دینے والا، عمل چھوٹا بھی ہو اور عمل چھوٹا ہونے کے بعد بھی جزا بہت بڑی دینے والا۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ جب یہ طے ہے، جب کوئی زوار آتا ہے، حسین عباس کو استقبال کے لیے بھیجتے ہیں، علی اکبر کو استقبال کے لیے بھیجتے ہیں، دل کہتا ہے اس وقت کیا ہوا ہوگا جب زینب زیارت کے لیے آئی ہوگی، جب بہن شام سے رہائی پا کر کربلا میں حسین کی زیارت کے لیے آئی ہوگی۔ کیا تعجب ہے، ہم نے علماء سے سنا بھی ہے کہ جناب جابر قبر حسین پر رو رہے تھے، اچانک قبر حسین کو زلزلہ آیا، آواز آئی جابر ذرا ہٹ جاؤ، میری بہن مجھ سے ملاقات کرے، میری بہن زیارت کے لیے آ رہی ہے، ہٹ جاؤ، میرے بہن زینب آنے والی ہے۔ اور زینب کے آنے کا انداز کیا تھا، دور سے حسین کی قبر کا نشان دیکھ کر زینب سواری سے اتر گئی، تیزی کے ساتھ قبر حسین کی طرف روانہ ہوئی اور اس کچی قبر کے اوپر اپنے آپ کو گرایا اور کہا بھیا حسین، زینب شرمندہ ہے، میں آپ کی سکینہ کو تمانچوں سے نہ بچا سکی، حسین زینب شرمندہ ہے، سکینہ کو زندان شام میں سلا کر آئی ہوں۔ اسی طریقے سے جب وہاں سے مدینہ میں رباب کا قصہ پڑھنا چاہ رہا ہوں آج تھوڑا سا، رباب کی مظلومیت اس کے حال ایک خاتون جان سکتی ہے۔ جب رباب کو رہائی ملی اہل حرم کے ساتھ، جب واپس شام سے آنا چاہتے تھے، رباب قبر سکینہ سے لپٹ گئی، کہنے لگی شہزادی
میں مدینہ جا کے کیا کروں گی؟ میری سکینہ زندان شام میں سو رہی ہے، میری 40 سال کی سکینہ زندان میں سو رہی ہے، مجھے یہاں رہنے دیجئے۔ زینب نے مشکل سے منا کر شام سے لے کر کربلا پہنچی۔ جب کربلا سے مدینہ جانے کا وقت آیا، رباب نے پھر سے انکار کر دیا، کہنے لگی شہزادی میرے 2 ہی بچے تھے، ایک سکینہ زندان شام میں رہ گئی، دوسرا علی اصغر جو میدان کربلا میں رہ گئے، میرا اصغر کربلا میں، میرا والی حسین کربلا میں مدینہ جا کر کیا کروں گی؟ مجھے یہاں رہنے دیجئے۔ زینب نے کہا بابی تجھے میری ماں زہرا کا واسطہ، چلیے ابھی مدینہ جانا ہے۔ جب قبر حسین سے رباب بلند ہوئی تو ایک وعدہ کیا، والی ان گنہگار آنکھوں نے آپ کی لاش مبارک کو دھوپ میں دیکھا ہے، آپ سے میرا یہ وعدہ ہے جب مدینہ پہنچوں گی تو کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، حسین سے یہ وعدہ ہے، علی سے یہ وعدہ ہے۔ رباب مدینہ تو پہنچ گئی، مگر جب بھی اصغر کو دودھ پلانے کا وقت آتا تھا، ماں کی نگاہیں علی اصغر کو تلاش کیا کرتی تھی۔ جب رات کو جب بھی آنکھ کھلتی تھی، ماں بے اختیار پہلوں میں علی اصغر کو تلاش کیا کرتی تھی۔ جب کسی بچے کے رونے کی آواز سنتی تھی، ہائے میرا علی اصغر کہہ کر رویا کرتی تھی اور سائے میں بیٹھا کرتی تھی۔ ایک دن تیز سے بارش آئی، سید سجاد نے کہا اماں رباب چھت کے نیچے آئیے۔ اس کے بعد جب رباب نے انکار کیا تو سید سجاد نے فرمایا اماں رباب بیٹا ہونے کے لحاظ سے مشورہ نہیں دے رہا ہوں، امام وقت ہونے کے لحاظ سے آپ کو حکم دے رہا ہوں، آپ سائے میں آ جائیے۔ رباب اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، چہرہ آسمان کی طرف کیا، کہا پروردگارا تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، کربلا میں ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، سائے میں نہیں جاؤں گی، دوسرا امام مجھے حکم دے رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا حَقَّ آلِ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا رباب کے ان 2 معصوم بچوں کا واسطہ، سکینہ کا واسطہ، علی اصغر کا واسطہ، پروردگار ہم سب تیرے گناہگار بندے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، مشکلات کو آسان فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیم میں ان کو جگہ عطا فرما، جن مرحومین کا جن خاندان کے مرحومین کا نام لیے گئے ان سب کو شفاعت حسین اولاد حسین نصیب فرما، بانیان مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو روا فرما، ان کے اور ہم سب کو خاندان کو ہر قسم کی زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت عطا فرما، مولا و آقا کو عزت ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے مخلص انصار میں شامل فرما۔ آخر میں اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت ان مرحومین کے نام پہ جن کے نام فیروزہ بانو، عابدہ خاتون، رمضان علی، شیرین بائی، لاکھانی خاندان کے تمام مرحومین، جان محمد خاندان کے تمام مرحومین، دنجی خاندان کے تمام مرحومین، پنجوانی خاندان کے تمام مرحومین، ہمارے اپنے مرحومین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ماتم حسین.